خدا کے کلام کی طرف لگائیں گے۔ اور جیسا کہ میں آپ سے ہر دفعہ یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلی دفعہ خدا کے کلام میں سے کیا سیکھا تھا؟ خداوند بھلا ہے۔ شاباش۔ ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا تھا کہ خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور آج پاک کلام میں سے ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے تلاوت کی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس وقت لکھی گئی جس وقت کلیسیا شدید دکھ تکلیف میں اور ایذا رسانی میں مبتلا تھی۔ یہ اس لیے لکھی گئی اس وقت تاکہ جو لوگ مصیبت اٹھا رہے ہیں مسیح کے نام کی خاطر ان کو حوصلہ، تسلی اور اطمینان مل سکے۔ کتاب اس لیے لکھی گئی۔ مکاشفہ کا لفظی مطلب ہے چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا۔ مکاشفہ کی کتاب میں جتنی باتیں ہیں یہ خداوند کے پاس پوشیدہ تھی۔ وقت آنے پر خداوند نے ان کو ظاہر کیا اور یوحنا سے پھر یہ بات کہی کہ تو اب ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، لوگوں کو سکھا تاکہ لوگ سنیں، سیکھیں اور اطمینان پائیں، حوصلہ پائیں، ایمان کی مضبوطی پائیں۔ جس طرح کہ اس وقت کی کلیسیا جو تھی وہ مصیبت میں انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ نڈال نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کلام کو سن کر تسلی پائی اور حوصلہ پایا۔ 1453 میں جب دین اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا تو اس وقت اور بھی زیادہ ایذا رسانی جو تھی وہ ناقابل برداشت ہو چکی تھی اور بھی کلیسیا دکھ میں پڑی۔ سو ان کی تقویت کے لیے یہ کتاب خداوند نے عنایت فرمائی۔ اور یہاں 7 کلیسیاؤں کا ذکر ہمیں ملتا ہے، ان میں سے ایک کلیسیا پر ہم غور کریں گے۔ 7 کلیسیائیں ایشیائے کوچک میں جس کا موجودہ نام ترکی ہے وہاں پر موجود تھی۔ جب تیسرا مشنری سفر پولس رسول نے کیا تو وہاں جا کر افسس میں پولس نے منادی کی، لوگوں نے کلام کو قبول کیا اور ان 7 شہروں میں سے سب سے پہلے کلیسیا افسس میں قائم ہوئی۔ اور آج ہم جس کلیسیا کے بارے سیکھنے والے ہیں وہ بھی افسس ہی کی کلیسیا ہے۔ افسس شہر کا نام ہے۔ اس شہر کی کلیسیا کو یہ پیغام پہنچایا گیا، خداوند نے کہا افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ۔ جب لکھا گیا پیغام، افسس کو یہ پیغام ملا کہ تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ یہ کس کلیسیا کو پیغام دیا گیا؟ افسس کی کلیسیا کو۔ افسس کا لفظی مطلب ہے چاند کا شہر، اور جو افسس ہے یہ تجارتی شہر تھا، سیاسی اور مذہبی مرکز تھا، اور رومی سارے نظام کا بھی یہ مرکز تھا۔ اور انہوں نے ایک بہت بڑی مصنوعی بندرگاہ بھی بنا رکھی تھی، اور وہاں اس وقت ایک فرقہ تھا ایمزن نام کا۔ اس فرقے کی جو حکمران تھی وہ ایک خاتون تھی۔ لوگ اس وقت کے خیال کرتے تھے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی دیوی ماں ہے وہ اسی شہر افسس میں پیدا ہوئی۔ اس کا نام یونانی میں ارتمس دیوی ہے، جس کا اعمال کی کتاب میں ہم ذکر پڑھتے ہیں، اور لاطینی زبان میں اس کو ڈائنا کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جو ہماری دنیا کی سب سے بڑی دیوی ماں ہے وہ اسی شہر میں پیدا ہوئی تھی۔
اور اس دیوی کے نام سے، ارتمس کے نام سے وہ شہر بڑا مشہور تھا۔ جو مئی کا مہینہ ہے، 5واں مہینہ، یہ وہ لوگ ارتمس کے نام سے اس کو پکارتے تھے۔ جس ہم مئی کا مہینہ کہتے ہیں، وہ لوگ ارتمس کا مہینہ کہا کرتے تھے اس کو۔ جب پولس رسول نے جا کر منادی کی، کلیسیا قائم ہو گئی، تو افسس کی کلیسیا نے اس قدر خداوند میں اپنے آپ کو مضبوط رکھا، منادی کی، خدمت کی، دکھ اٹھا لیے، جانیں قربان کر دی، مگر انہوں نے مسیحیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ ارتمس کے نام سے وہ شہر بڑا مشہور تھا۔ جب پولس نے آ کر منادی کی تو منادی کے سبب سے ایسا ہوا کہ پھر مسیحیت کے نام سے بھی اس شہر کا بڑا چرچا ہونے لگا۔ افسس کی کلیسیا کی بات ہو رہی ہے۔ اس کلیسیا کا اصلی نام افسس کی کلیسیا ہے۔ اس کو صفاتی نام رسولی کلیسیا اور محبت سے خالی کلیسیا دیا گیا۔ صفاتی نام سے مراد یعنی صفت جو ہوتی ہے، جس طرح خدا کا نام یہوہ ہے، خداوند ہے، خدا ہے، اور بہت سارے نام ہیں۔ کیا خدا کا نام محبت بھی ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا محبت ہے کیونکہ یہ خدا کی صفت ہے۔ اسی طرح صفاتی طور پر افسس کو یہ نام دیا گیا، یعنی رسولی کلیسیا۔ اس لیے رسولی کلیسیا نام دیا گیا کیونکہ اس وقت پترس، یعقوب، یوحنا اور پولس، یہ 4 رسول زندہ تھے جو وہاں منادی کیا کرتے تھے۔ اور محبت سے خالی کلیسیا بھی اس کو صفاتی نام دیا جاتا ہے۔ اور جو اس کلیسیا کے لیے اجر تھا، وہ اجر فردوس کا پھل تھا۔ جب پولس رسول کے منادی کرنے کے باعث مسیحیت کے نام پر بھی یہ شہر کا بہت چرچا ہونے لگا۔ اس شہر کی بڑی دھوم مچ چکی تھی مسیحیت کے نام پر، کیونکہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ جانیں قربان کر دیتے تھے مگر مسیحیت کو نہیں چھوڑتے تھے۔ مسیحیت کے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھے، دکھ اٹھاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو کہا، پہلے مسیح نے افسس کی تعریف کی ہے اور کہا کہ تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر دکھ اٹھاتے اٹھاتے تھکتا بھی نہیں۔ یہ اس کلیسیا کی تعریف ہے۔ خداوند ان کو شاباش دی اس بات کے لیے کیونکہ تو ایسا کرتا ہے کہ میرے نام کی خاطر دکھ اٹھا کر تھکتا نہیں ہے اور صبر بھی کرتا ہے۔ اور کلام میں اس میں فرمایا گیا ہے کہ خداوند صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور مسیح نے کہا ہے کہ جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ چلے تو وہ میرے لائق ہی نہیں۔ مسیح کے نام کی خاطر دکھ اٹھانا، تکلیفیں جھیلنا، ایذائے رسانی کو برداشت کرنا اور مسیح کا دامن نہ چھوڑنا، یہی صلیب اٹھانا ہے۔ یعنی دکھ اٹھا کر بھی مسیحیت کو نہ چھوڑنا، یہی دکھ اٹھانا ہے، یہی صلیب اٹھانا ہے۔ اور وہ کلیسیا اس کام میں آگے تھی۔ خداوند نے جب ان لوگوں کے اس حال کو دیکھا تو خداوند نے تعریف کی، اور تعریف کے ساتھ ہی خداوند نے ایک شکایت بھی کی۔ جب خداوند نے حالت کو دیکھا، وہاں پر سنڈے سکول چل رہے ہیں، بائبل سٹڈی ہو رہی ہے، بائبل مقدس کی تعلیم پھیلائی جا رہی ہے، یعنی خدمت گزاری کا کام ہو رہا ہے۔ جب خداوند نے نگاہ کی دلوں پر تو خداوند کو نظر آیا کہ محبت جو ہے وہ دلی طور پر، حقیقی طور پر ٹھنڈی پڑ چکی ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا کہ مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے۔ پہلی سی محبت سے مراد کیا ہے؟ پہلی سی محبت سے مراد وہ محبت ہے جو تو نے شروع میں میرے ساتھ کی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی بندہ مسیحیت کو قبول کرتا ہے یا کسی کا آرڈینیشن کرتے ہیں، ایلڈر کا، مبشر کا، پاسبان کا، تو نیا نیا اس کے اندر بڑا جنون ہوتا ہے،
मगर जो ही वो बढ़ता जाता है तो उसके अंदर कमियां आनी शुरू हो जाती हैं, मोहब्बत ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है, जबकि मोहब्बत को और गहरा होना चाहिए। एक पादरी साहब के साथ में मिला, वो मॉडरेटर बन चुके थे। मैंने कहा भाई साहब आपकी वो खिदमत का बड़ा अच्छा वक्त था। कहते हैं भाई साहब उस वक्त मैं दुआ करता था, लोग शिफा पा जाते थे, वो बड़ी बरकत थी मेरे पास उस वक्त खुदा ने दी थी। तो मैंने कहा भाई साहब आप बरकत कहाँ गई, अब तो आप मॉडरेटर बन चुके हैं, आपको 20-22 साल खिदमत करते हो कि आप मोहब्बत बढ़नी चाहिए थी, बरकत बढ़नी चाहिए थी। कहते हैं भाई साहब जदों दा मॉडरेटर बनया हुण मिशन दे केस लड़न तो अलावा कोई काम नहीं, सारी बरकत कचहरियां च बढ़ गई। क्यों ऐसा हुआ? इसी तरह इफ्सुस के हाल पर निगाह की गई। मैं चाहता हूं होना भी ऐसा चाहिए कि जो ही आप खुदावंद में बढ़ते जाते हैं, जिंदगी गुजारते जाते हैं, तो आपकी मोहब्बत खुदावंद के साथ बढ़नी चाहिए, ईमान मजबूत होने चाहिए, ना कि ऐसा हो कि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं और रूहानियत आपकी नीचे की तरफ जा रही है। अगर ऐसा होगा तो खुदावंद आपसे भी कहेगा कि मुझे आपसे ये शिकायत है। जब इफ्सुस की इस हालत को देखा गया तो खुदावंद ने कहा कि मुझे तुझसे ये शिकायत है। पहले तारीफ की, फिर शिकायत की, और साथ ही खुदा ने मोहब्बत भरा एक मशवरा भी दे दिया, क्योंकि खुदावंद को इफ्सुस से शिकायत थी मगर नफरत नहीं थी। जब नफरत किसी से हो जाती है तो लोग कहते हैं कि ये बंदा मेरे सामने भी ना आवे, लेकिन अगर किसी के साथ कुछ शिकायत होती है तो शिकायत के दौरान ये लचक होती है कि दोनों पार्टीज में से कोई एक किसी के पास घर आ जाता है और आकर कहता है कि भाई मुझे तुझसे ये शिकायत है, इस शिकायत को अगर तू दूर करे तो तेरा और मेरा वही भाईचारा, वही मिलनसार, वही मोहब्बत होगी जो पहले थी। लेकिन अगर तू शिकायत को दूर ना करे तो फिर तेरा राह ओवे तो मेरा राह ओवे। खुदावन ने भी मोहब्बत भरा मशवरा दिया, तो साथ ही कहा कि मुझे तुझसे शिकायत है। शिकायत जाहिर करके खुदावन ने मशवरा दिया और कहा कि बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। खुदावन ने आकर पहले उनकी तारीफ की, उनके कामों की, उनके अमल की, उनके ईमान की तारीफ की, उनके किरदार की तारीफ की। शिकायत करके फिर मोहब्बत भरा मशवरा दिया और कहा कि जैसे तू पहले मेरे साथ मोहब्बत रखता था वैसे तेरी अब मोहब्बत नहीं है, तू ख्याल करके कहां से गिरा है। कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी खता है, कौन सी ऐसी बात है जिसने तेरी और मेरी मोहब्बत के अंदर कमी पैदा कर दी है। ख्याल करके वो कौन सा काम है, वो कौन सा काम है, वो कौन सी खता है, या वो कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके सबब से तेरी मेरी मोहब्बत में कमी आ चुकी है। खुदावन ने यह मशवरा दिया कि ख्याल कर, और साथ ही कह दिया कि तौबा कर और पहले की तरह काम कर। ये उसका मशवरा है खुदावंद यीशु का, यानी पहले ख्याल कर और फिर तौबा करके पहले की तरह काम कर, ये मशवरा है। लेकिन अगर लोग मशवरे को नाचीज ठहराकर तौबा नहीं करेंगे तो फिर खुदावन ने मशवरे के बाद खुदावन ने उनके आगे चैलेंज रख दिया और सजा का भी हुक्म सुना दिया और कहा कि अगर तू तौबा ना करेगा तो फिर मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से क्या करूंगा, हटा दूंगा। ये सजा है। पहले खुदावन ने क्या काम किया, उनकी तारीफ की, फिर खुदावन ने शिकायत की, फिर खुदावन ने मोहब्बत भरा मशवरा दिया और फिर मशवरा देकर खुदावन ने उनके आगे चैलेंज रख दिया, तौबा करके पहले की तरह काम कर, अगर नहीं करेगा तो फिर फरमाया कि मैं तेरे पास आऊंगा और तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। चिरागदान को उसकी जगह से हटा देने से मुराद है कि मैं तेरा चिराग बुझा दूंगा। चिरागदान की बात हो रही है। चिरागदान होता है, चिराग रखने वाली जगह को कहा जाता है, और चिराग जब जलता है तो क्या देता है, रोशनी देता है। चिराग
اگر آپ اس کو رکھ دیں چراغ دان کے اوپر، اس کے اندر کچھ نہ ڈالیں، تو کیا وہ روشنی دے گا؟ نہیں دے گا۔ جب تک چراغ کے اندر ہم تیل نہیں ڈالیں گے، اس کے اندر ایک ڈاٹ نہیں رکھیں گے اور اس کو آگ نہیں لگائیں گے، تب تک چراغ آپ کو روشنی نہیں دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم دنیا کے چراغ ہو، تم دنیا کے نور ہو، اور نور کا کام کیا ہے؟ دوسرے کو روشنی دینا۔ مسیح خداوند نے کہا کہ تمہاری روشنی دوسرے آدمیوں پر چمکے اور لوگ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تعریف و تمجید کریں۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے گا، اگر آپ کا چراغ بجھا ہوا ہوگا تو کیا آپ دوسرے کو روشنی دے سکیں گے؟ بڑی خوبصورت مثال ہے 10 کنواریوں کی۔ 10 ہی کے پاس تیل تھا چراغ جلانے کے لیے، مشلیں جلانے کے لیے تیل تھا، مگر جو عقل مند تھی ان کے پاس وافر مقدار میں تھا، مگر جو بیوقوف تھی ان کے پاس تھوڑا سا تیل تھا۔ انہوں نے بھی مشلیں تو جلا لی، دلہا آ رہا ہے، ابھی دلہا راستے میں ہی ہے، تو ان کی مشلیں بجھ گئیں کیونکہ ان کے پاس تیل تھوڑا تھا۔ خداوند نے ان سے کہا ہے کہ توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، یعنی تیل کو اپنے پاس وافر مقدار میں رکھ تاکہ تیرا چراغ بجھے نہ، میں تیرے چراغ کو اس کی جگہ سے ہٹا نہ دوں۔ چراغ سے مراد ہمارے دل ہیں، اور تیل سے مراد جو ہے وہ روح القدس ہے، جو پاک روح القدس ہے، جو تثلیث کا تیسرا قانون ہے۔ روح القدس کا جو علامتی طور پر نشان ہے وہ تیل ہے۔ آپ کے پاس چراغ دان بھی ہو، چراغ بھی ہو، اگر اس کے اندر تیل نہ ہو اور اس کو آگ نہ لگائی جائے تو کیا وہ جل سکتا ہے؟ نہیں جل سکتا۔ اس لیے خداوند نے ان کو مشورہ دیا کہ توبہ کر اور روح القدس کو حاصل کر، تاکہ وہ آگ جو خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے، تو توبہ کرے، تجھے روح القدس ملے انعام میں، اور تجھے خدا کی آگ یعنی خدا کا جلال حاصل ہو، اور پھر تیرا چراغ جلتا رہے، اور پھر تیری روشنی دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے۔ تیل اور آگ کے بغیر آپ کا چراغ کسی کام کا نہیں ہے۔ خداوند نے مشورہ دیا کہ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر۔ جس طرح پہلے تیرا چراغ جلتا تھا، 24 آور تیرا چراغ جلتا تھا، اسی طرح تیرا چراغ پھر سے جلنا چاہیے۔ لیکن اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں خود تیرے چراغ کو بجھا دوں گا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو پھر خداوند کیا کرے گا؟ خداوند اٹھائے گا، وہاں گرا دے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پسنا ہے۔ خداوند نے کہا کہ توبہ کر، چیلنج رکھ دیا ہے، اور آگے پھر خداوند ان کی تعریف کرتا ہے افسس کے لوگوں کی۔ کہا کہ البتہ تجھ میں یہ تو بات ہے کہ تو نکولیوں سے نفرت کرتا ہے۔ یہ ایک قوم ہے، نکولیوں ایک قوم کا نام ہے جن کے اندر بت پرستی تھی، اور جو لوگ خدا کے مخالف چلتے تھے، خدا سے دور تھے، ان کی عبادات میں فحشہ پن، ناچ رنگ پایا جاتا تھا، یعنی گھنونے کام ان کے اندر تھے۔ خداوند نے افسس کے لوگوں کی تعریف کی، کہا جس طرح نکولیوں سے مجھے نفرت ہے اسی طرح تو بھی نفرت رکھتا ہے، میں اس بات میں بھی تیری تعریف کرتا ہوں۔ پھر خدا نے فرما دیا جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ پیغام سب کو ملا کہ توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر، ساتھ ہی کہہ دیا کہ جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے، یعنی جو اپنے آپ کو تیار کرے گا وہی سنے گا۔ اور اس آیت کے آخر میں فرمایا گیا جو غالب آئے میں اسے زندگی کے درخت میں سے جو فردوس میں ہے اس کا پھل کھانے کو دوں گا۔ کس کو؟ جو غالب آئے گا۔ یعنی کس چیز پر غالب آنا ہے؟ افسس کے لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا، اور یاد رکھیں یہ پیغام اس وقت افسس کے لوگوں کو دیا گیا، آج یہ پیغام
حال اور مستقبل کی کلیسیا کے لیے بھی ہے۔ کہا گیا ہے، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کلیسیاں جو ہیں، کسی کے اندر یہ کمی ہوتی ہے کہ چراغ تو ہوتا ہے مگر ان کے اندر تیل تھوڑا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کام تو ہو رہا ہے خداوند کا مگر محبت میں کمی ہے۔ کوئی ایسا کرتا ہے کہ کام ہو رہا ہے مگر بدعتوں کے ساتھ خداوند کا کام کیا جا رہا ہے۔ یعنی ہر کلیسیوں میں، ہر دور میں خامیاں پائی جاتی رہی ہیں، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ اگر آج میرے اور آپ کے اندر بھی کوئی ایسی خامی ہے یا کوئی ایسا کام ہے جو ہمیں خدا سے دور کرتا ہے تو میں اور آپ ان کو اپنے بیچ میں سے دور کر دیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو غالب آئے گا میں اسے ہی زندگی کے درخت کا پھل دوں گا جو خدا کے فردوس میں ہے۔ لیکن جو غالب نہیں آئے گا اس کو پھل نہیں ملے گا، اس کو وہ حصہ ملے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ خداوند نے کہا کہ غالب آؤ جس طرح میں غالب آیا ہوں۔ کس پر ہم نے غالب آنا ہے؟ ہم نے نکیلیوں کے سارے کاموں پر غالب آنا ہے۔ ہم نے ان ساری بدیوں پر غالب آنا ہے جو ہماری اور خدا کی محبت میں کمی پیدا کرتی ہیں۔ ہم نے ان سارے کاموں پر غالب آنا ہے جو ابلیس ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ ہمیں خدا سے دور کرے۔ لیکن عزیزو، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان ساری باتوں پر غالب آ جائیں۔ اور غالب کیسے آئیں گے؟ خداوند نے کہا کہ خدا کے تابع ہو جاؤ تو ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ لیکن اگر ہم خدا کے تابع نہیں ہوں گے تو کبھی بھی آپ غالب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے عزیزو، آج خدا کا جو کلام ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ خداوند نے افسوس کو پیغام دیا، آج ہمارے لیے بھی ہے۔ میں اور آپ بھی خیال کریں، آج مجھے اور آپ کو خداوند کہتا ہے کہ آپ غور کریں۔ آج بھی ہم کلیسیا میں سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پادری صاحب پہلے میں دعا کردا سا تے لوگ شفا پا جاندے سن، میرے کو بڑی برکت سی، خدا نے بڑی برکت دیتی سی، مگر ہون نہیں تھے کدی بھی نہیں۔ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہون نہیں تھے کدی بھی نہیں، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ کی محبت جو خدا کے ساتھ ہے، یعنی اگاپے محبت جو ہے، اس میں کمی نہ آئے بلکہ وہ محبت بڑھتی جائے۔ مجھے اور آپ کو آج خدا سبق آموز بات اس کلام سے یہ دیتا ہے کہ میں اور آپ بھی غور کریں، خیال کریں کہ کون سی خطا بات یا کام ہے جو ہماری اور خدا کی محبت میں کمی لاتا ہے، ہم ان کو دور کریں اور ابلیس کی ساری طاقتوں پر غالب آئیں اور ہر اس کام پر غالب آئیں جو خدا سے دور لے جاتا ہے، تاکہ میں اور آپ اس لائق بنیں کہ خداوند مجھے اور آپ کو زندگی کے درخت کا پھل دے جو اس کے فردوس میں ہے۔ لیکن اگر آپ غالب نہیں آئیں گے تو پھر وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے۔ ہماری بھی یہ خواہش ہے، خدا کی بھی یہی خواہش ہے کہ میں اور آپ فردوس کا پھل کھائیں، لیکن اس کے لیے خدا ہمیں غالب آنے کے لیے حکم دیتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔